اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ما حق الوالد علی ولدہما؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما جنتک او نارک۔ کہ ایک شخص نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو پیغمبر کریم نے فرمایا کہ وہ تیرے لیے جنت ہیں یا جہنم ہیں۔ ماں باپ کا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ وہ تیرے لیے جنت ہیں یا جہنم ہیں۔ اگر آپ نے ماں باپ کا دل خوش کیا تو سمجھو کہ یہ تمہارے لیے جنت ہیں۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ابو کے رضا میں ہے، ابا راضی ہے، اللہ راضی ہے۔ اور اگر والدین ناراض ہیں تو سمجھو کہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ جو بات آپ کے سامنے آئے پیغمبر کریم کی، وہ فوری طور پر آپ اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کیا کریں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کا شمار فرمان برداروں میں ہے یا نافرمانوں میں ہے۔ اس وجہ سے علماء نے فرمایا جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ پیغمبر کریم کے فرمان سننے کے بعد کوئی ٹال مٹول نہیں کرتا، اسی کو سر آنکھوں پر رکھ کر کے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیغمبر کریم کے کسی بھی بات کو ہلکا نہ سمجھا کریں، اللہ کے واسطے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ، یہ اپنے ماں باپ کا تابع دار اور فرمان بردار ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب ان میں سے ایک زندہ ہوتا ہے اور یہ اس کا فرمان بردار ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کا 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص صبح اس حال میں کرتا ہے کہ ماں باپ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور یہ ان کے نافرمانی میں ہوتا ہے تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک زندہ ہوتا ہے اور یہ اس کا نافرمان ہوتا ہے تو جہنم کا 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ ماں باپ بیٹے کے اوپر اولاد پر ظلم کرتے ہیں، تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، بھلے ماں باپ اولاد پر ظلم کریں لیکن اولاد کو نافرمانی کی اجازت نہیں، بھلے ماں باپ ظلم کرے، بھلے ماں باپ ظلم کریں۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ ماں باپ ظلم نہیں کرتے لیکن اولاد کے سرکشیوں کی وجہ سے جب دل دکھتا ہے نا تو پھر ان سے محبت کم کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے۔ ایک بچہ ہے، ظاہر ہے وہ قربان جا رہا ہے امی پر، ابو پر، اماں جیسا تو بولے گی ویسا کروں گا، ابو جیسا جس میں تیری رضا اس میں میری رضا۔ اسی طریقے سے ایک اتنا شرافت کے ساتھ پیش آ رہا ہے، دوسرا ایسے بے رخی کے ساتھ بیوی بچوں میں مست لگا ہوا ہے، اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے، ابو بیمار پڑا ہوا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، کچھ ہے نہیں ہے، کسی کی ضرورت ہے یہ پوچھتا تک نہیں ہے، تو اس کا دل دکھے گا نہیں؟ تو جب آپ اپنے اس ابا کا دل دکھاؤ جس ابا نے تمہیں بچپن سے لے کر کے تجھے میں بولنا سکھایا، تمہیں کھانا سکھایا، تمہیں چلنا سکھایا اور تمہیں پڑھنا پڑھانا سکھایا، انگلی سے پکڑ کر کے، اور تجھے تیری تفریح کے لیے یہ وہ محنت اور کوشش کرتا رہا، اسی کے سامنے تو اپنی بے رخی کر کے اپنے بچوں کو تو لے کر کے اور ان کے ساتھ خوشیاں مستیاں کرتا پھرے، بیوی کے ساتھ تو بڑا خوش رہ رہا ہے لیکن ماں سے پوچھتا نہیں، ابا سے پوچھتا نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا کوئی بھی زخم، چوٹ اور ہو سکتی ہے جو آدمی ماں باپ کو لگائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھلے وہ تمہارے ساتھ ظلم کریں لیکن پھر بھی آپ کو نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا،
صرف اف تک بھی ماں باپ کو نہ کہو، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر کے بات بھی نہ کرو۔ اف نہ کہو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام، ایسی زبان، ایسا ہاتھ پاؤں نہ چلاؤ جس کی وجہ سے ابو کا دل دکھے جس کی وجہ سے امی کا دل دکھے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے گناہ چاہیں معاف کر دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی معاف نہیں کرتے، اس کی پکڑ دنیا میں ہی جلدی میں کر لیتے ہیں۔ اس طرح ہوتا بھی ہے، دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمانوں کو رسوا کرتے ہیں۔ آپ اپنے ہی معاملے، اپنے معاشرے پر، اپنے دوستوں پر نظر رکھو، جس نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ ان کو تڑپاتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، سننے میں آتا ہے کہ بہت سارے نیک نمازی، شریف سمجھنے اور کہلانے والے لوگ، وہ اپنی اماں کو اماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، امی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یار افسوس ہے، حد ہوتی ہے۔ جس ماں نے تمہیں 9 مہینے تک پیٹ میں کتنی تکلیفوں کے ساتھ رکھا، تمہاری پیدائش کے بعد تمہارے ساتھ کتنی محبت تھی، تمہاری بیماری اس کو برداشت نہیں ہو رہی، تمہاری بھوک، تمہاری پیاس اس کو برداشت نہیں ہو رہی، تم اس کو اماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ حالانکہ والدہ کا لفظ بھی ہے عربی کے اندر، والدہ کا لفظ عربی کا لفظ ہے، لیکن جہاں کہیں یعنی ماں کو پکارنے کا لفظ آتا ہے تو امن کا لفظ آتا ہے، امی یا امی یا امتا، اے میری پیاری ماں۔ اور ہمارے زبان کے اندر بھی جتنا اماں کے اندر پیار ہے اتنا ماں کے اندر تو نہیں ہے۔ اس وجہ سے اپنی ماں کو محبت سے پکارو، ایسے الفاظ کے ساتھ کہ آپ کو اس کا دل خوش ہو جائے، پیار، امی جی، امی کیا حال ہے، محبت سے کرو گے از خود اس کے دل سے دعا نکلے گی تمہارے لیے۔ اس لیے ماں باپ کا بڑا ادب احترام کرو، ابو جان، ابو جی۔ اور کسی کے ساتھ بھی بات کرنا ہے تو والد محترم، ابو جان، اس طریقے سے، بے ادبی کے ساتھ نہیں۔ اور ایک مرتبہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک شخص آیا نبی پاک کے پاس، آ کر کے عرض شکایت کی کہ حضرت ابو میرا پیسہ، میرا مال میری اجازت کے بغیر خرچ کر دیتا ہے اور مجھے بہت تنگی لگتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ابو کو پیغام بھیجا کہ اس کو لے آؤ۔ وہ جیسے ہی اس کو پتہ لگا کہ پیغمبر کریم نے مجھے اس وجہ سے بلایا ہے کہ بیٹے نے شکایت کی ہے، تو گھر سے جیسے نکلا بڑا جھٹکا لگا کہ آج میرا بیٹا میری شکایت کر رہا ہے، اسی کے لیے مجھے پیغمبر کریم کے دربار میں حاضر ہونا پڑا۔ تو وہاں کے لوگ شاعر تھے بہت زیادہ، جیسے ہی گھر سے نکلا تو اس کے دماغ کے اندر کچھ اشعار آ گئے، تو اس نے وہ شعر جیسے اس کے زبان پر آئے تو یہ چلا گیا، پیغمبر کریم کے پاس آیا تو اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبر کریم کے پاس آ گیا، آ کر کے پیغمبر کریم سے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے آنے سے، یہ جب آئے تو اس کی فریاد اور اسی کیس سننے سے پہلے اس سے پوچھو کہ جو تیرے دماغ میں باتیں آئی تھی وہ بتاؤ۔ جیسے یہ بندہ پہنچا تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اشعار تو بتا جو تو ابھی سوچ رہا تھا۔ یہ سچا عاشق صحابی تھا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، محبت کے اندر بھی، دکھ میں بھی۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ الفاظ ابھی تک میری زبان نے ادا نہیں کیے، وہ الفاظ میرے کانوں نے ابھی تک سنے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بھی بتا دیے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا ہاں بتاؤ۔ پھر اس نے بتانا شروع کیا، بہت بڑا تفصیل کے ساتھ اشعار ہے، میں مختصر آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے دماغ میں یہ اشعار، یہ باتیں آئیں کہ بیٹا جب تو پیدا ہوا اس وقت سے ہماری کم بختی اور ہماری پریشانی شروع ہو گئی، جیسے ہی تو پیدا ہوا اس وقت سے ہی ہماری نیند تیری وجہ سے حرام ہو جاتی، جب تجھے نیند نہ آتی ہمیں نیند نہ آتی،
جب تجھے بھوک لگتی، جب تک تیری بھوک نہ مٹاتے تب تک ہمیں سکون نہ آتا۔ بیٹا جب تجھے پیاس لگتی، جب تک تیرے پیاس بجھانے کا انتظام نہ کرتے تب تک ہم دونوں تیری ماں باپ سکون کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے۔ بیٹا جب تو بیمار ہوتا تھا تو تجھے اٹھا کر کے کہاں کہاں لے جاتے، کسی طبیب کے پاس، کسی دم درود والے کے پاس، کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس بیماری کے اندر مر جائے۔ حالانکہ ہمیں یقین تھا کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن تیری محبت کے اندر ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ہم تجھے ایسے ہی بیمار پڑے رہنے دیں۔ بیٹا جب تو گھر سے باہر جاتا تھا تو ہم گھر میں چین نہیں آتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی بندہ اس کو نقصان نہ دے دے، کوئی جانور اس کو تکلیف نہ دے دے۔ پھر تیرے ہی پیچھے ہم دوڑتے پھرتے تھے کہ بیٹا ہمارا کہاں ہوگا۔ بیٹا جو کچھ میں نے کمایا تیرے لیے کمایا، بیٹا جو کچھ بچایا تیرے لیے بچایا۔ بیٹا میرے دل میں تو ہر وقت یہ تمنا ہوتی تھی کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہوگا اور اپنی جوانی کو پہنچے گا، پھر یہ ہمارے لیے سہارا بنے گا۔ اور بیٹا یہ تمنا ہوتی تھی کہ انسان کے اوپر بڑھاپا بھی ہوتا ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو پھر میرے لیے تو سہارا بن جائے گا۔ لیکن ابھی جب تجھے اللہ تعالیٰ نے جوان کر دیا، تجھے سیدھا کھڑا کر دیا، اور میں بوڑھا ٹیڑھا اور کبڑا ہو گیا، ابھی مجھے تیری ضرورت ہے لیکن تو نے مجھے دھتکار دیا۔ بیٹا تو ایسے الفاظ کے ساتھ مجھے پکارتا ہے جو ایک ایک لفظ تیر اور تلوار سے زیادہ مجھے چوٹ لگاتا ہے۔ بیٹا اگر تو مجھے ماں باپ کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں صحیح، لیکن کم از کم ایک پڑوسی کا حق تو مجھے دے دے۔ پڑوسی کے ساتھ بھی پیار محبت سے بات کرنی ہوتی ہے، تو میرے ساتھ پیار سے بات تو کر لے۔ اگر پڑوسی کا بھی حق نہیں دیتا تو کم از کم نوکر کا تو مجھے ملازم کا تو حق دے دے۔ ملازم اگر نوکر بھی کہیں کسی کے پاس ہوتا ہے تو اس کو بھی روٹی کا کوئی ٹکڑا دے دیا جاتا ہے، تو مجھے نوکر سمجھ کر ہی کچھ دیا کر۔ یہ باتیں چل رہی تھیں کہ وہ صحابی کہتے ہیں میری پیغمبر کریم کے چہرے پر جو نظر پڑی، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا۔ اٹھ کر کے اس بیٹے کو گریبان سے پکڑا اللہ کے نبی نے، اور پکڑ کر کے فرمایا کہ انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سارا کا سارا تیرے باپ کی ملکیت ہیں، تو اور تیرا مال سارا تیرے باپ کی ملکیت ہیں، تو اور تیرا مال سارا باپ کی ملکیت ہے۔ ماں باپ کا بھائی اتنا نا احترام ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دل دکھانے کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی امی کا بدلہ دے سکتا ہے، باپ کے احسانات کا بدلہ کوئی دے سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اتنی بے وفائی یار۔ آپ کو دوست اچھے لگتے ہیں، آپ کو بیوی بچے اچھے لگتے ہیں، وہ والدین اچھے نہیں لگتے جن کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو؟ ابھی آپ دیکھیں کہ کوئی بچہ اگر روتا ہے تو آدھی رات کو باپ اس کو کندھے پہ اٹھا کر کے اور گھما رہا ہے، کیونکہ بچہ رو رہا تھا، اس کے سکون کے لیے تسلی کے لیے باہر آ گیا۔ ابو مجھے یہ چاہیے، بیچارہ ابو سویا ہوا ہے، بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتا، لیکن بیٹے کی ضد ہے کہ ابو مجھے باہر لے جانا پڑتا ہے۔ اتنا پیار کرنے والا ابو، اتنا پیار کرنے والی امی، اسی کو اس طرح سے دھتکار دینا اور ان سے بد دعا لینا تو دور کی بات، ان کا دل دکھانا یہی خطرناک چیز ہے۔ صرف دل دکھانا، سمجھو کہ آپ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ایک حدیث شریف میں واقعہ آتا ہے کہ ایک بہت بڑا ولی اللہ بزرگ تھا، اس کا نام تھا جریج، پہلی امتوں کا تھا، اور اس کا باقاعدہ عبادت خانہ بنا ہوا تھا، اس کے اندر بہت زیادہ عبادت میں لگا رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس کی ماں اس عبادت خانے میں آئی، آ کر کے آواز دی جریج جریج جریج، 3 مرتبہ آواز دی، اور یہ نماز پڑھ رہا تھا۔ ابھی سوچنے لگا کیا کروں، ایک طرف نماز ایک طرف ماں، نفلی نماز سے حکم یہ ہے کہ ماں کی بات کو مانو اور اس کو چھوڑ دو، نماز کو توڑ دو، نماز بعد میں قضا ہو سکتی ہے۔ اس نے جواب نہیں دیا، نماز میں کھڑا رہا۔ اتفاق سے دوسرے دن بھی جس ٹائم پر ماں آئی بلانے کے لیے تو یہ اسی نماز میں لگا ہوا ہے۔
تو تیسرے دن جب ایسا ہوا تو ماں کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کسی گندی عورت کا چہرہ نہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کسی گندی اور بری فاحشہ عورت کا چہرہ تجھے نہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ اس ماں کے بیٹے کے حق میں قبول کر لیے۔ تھوڑے ہی دن گزرے کہ ایک بدکار عورت برائی کے لیے اس کے پاس آ گئی، آ کر کے دروازہ کھلوایا۔ اس نے جیسے دروازہ کھولا تو اس نے برائی کے لیے بہت اس کو پھسلانے کی کوشش کی، لیکن اس نے برائی کی نہیں۔ اور لڑکی اس طرح سے گندی تھی، جب یہاں سے خواہش پوری نہیں ہوئی تو بھاگی پھر ادھر ادھر جنگل کی طرف، تو وہاں ایک چرواہا کوئی نظر آیا، اسی کے ساتھ جا کر کے اس عورت نے کالا منہ کیا۔ حدیث شریف میں واقعہ ہے، کالا منہ کیا، اتفاق سے اسی کو حمل بھی ٹھہر گیا۔ حمل بڑا ہوا تو لوگوں کے اندر باتیں ہو گئیں کہ اس عورت کی شادی نہیں ہے، بچہ کہاں سے آ گیا۔ آخر جب بچہ پیدا ہوا تو پھر سب نے شور مچایا، کس کا بچہ، کس کا ہے؟ تو اس عورت نے اس بزرگ جریج کا نام لے لیا کہ اس کا ہے۔ ماں نے بولا تھا کہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک گندی عورت تیرے منہ میں نہ پڑے، تو اس کا نام لے لیا۔ جیسے نام لیا تو سارے لوگ غصے میں آئے، آ کر کے اسی کو اسی عبادت خانے سے نکالا، عبادت خانے کو توڑا، آگ لگا دی، اس کو باہر لے آیا، بہت زیادہ مارا پیٹا، حد سے زیادہ مار کر کے جب تھک گئے تو پھر اس نے یہ بار بار پوچھتا رہا، بھئی بات کیا ہے، کیوں مار رہے ہو، میرا جرم کیا ہے؟ آخر جب وہ ٹھنڈے ہوئے پھر اس نے بولا کہ تو نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس نے بولا اللہ کی پناہ، میں نے تو کبھی زنا نہیں کیا، ہاں اس سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے، یہ آئی تھی لیکن میں نے اسی کو دھتکار کر کے واپس کیا تھا۔ پھر بھی مان نہیں رہے تھے۔ انہوں نے بولا کہ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے کہ اس نے زنا کی ہے؟ انہوں نے بولا بچہ ہے، بچے کو لے آؤ۔ اتنا بڑا اللہ کا ولی تھا، بچے کے پیٹ پر ہاتھ مار کر کے بولتا ہے کہ بیٹا اللہ کے حکم سے بتا تو کس کا، تیرا ابو کون ہے؟ اسی بیٹے نے بات کر کے بولا وہ فلاں چرواہا۔ اسی کی جان چھوٹ گئی۔ اور پھر ان لوگوں نے سب نے معافی مانگی کہ اللہ کے واسطے معاف کر، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اس لڑکی کی وجہ سے اس طرح کی باتوں میں آ گئے۔ آپ ابھی آپ جیسا بولیں، آپ اس کو اس طرح کا عبادت خانہ بنا کے دیتے ہیں، سونے کا بولو، چاندی کا بولو، جو بولو ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دو۔ تو یہ ہے ماں کا دل دکھانے کا انجام۔ حالانکہ کوئی غلط کام بھی نہیں کر رہا تھا، نیک آدمی تھا، اچھے کام میں لگا ہوا تھا، لیکن ماں کا دل دکھا، نتیجہ یہ ملا۔ آج جو آپ اگر ماں کو اماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، امی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، ابو کے ساتھ ابو کو ابو کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے ساتھ بے رخی کر کے اور ایسے چلے جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے، تو بھائی اس کا بھی حساب کتاب دینا ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بھلے ماں باپ ظالم ہے، اگر ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب لے گا، لیکن اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کو بولے کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ناانصافی نہیں ہے۔ اگر باپ نے ظلم کیا حساب کتاب دینا ہوگا، ماں نے ظلم کیا حساب کتاب دینا ہوگا، لیکن حساب بڑا لے گا نا، وہ اللہ ہے۔ بیٹا کون ہوتا ہے کہ ابو سے حساب کتاب لے لے؟ اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ شریعت کے پیغمبر کریم کے فرمان کو توڑنے کی وجہ سے۔ جب ہم گھر کے اندر شریعت کو گھر سے نکال دیتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ گھر سے عزت کو بھی نکال دیتے ہیں، پھر کوئی عزت کا ماحول وہاں رہتا نہیں ہے۔ تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذلت اور رسوائی ملتی ہے کہ بیٹا جو تکبر کرتا ہے لوگوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر ایسا بندہ پیدا کرتا ہے جو اس کے تکبر کو توڑتا ہے۔ تو کون ہوتا ہے تکبر کرنے والا؟ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا جو احادیث مبارکہ سے منہ موڑتا ہے نا، جو علماء کرام کی بے قدری کرتا ہے نا، اس کے گھر سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو نکال دیتے ہیں، پھر وہ ذلیل ہوتا رہتا ہے، ادھر بھی ذلیل ہوا، ادھر بھی ذلیل ہوا۔ اور ماں باپ کا ادب احترام کس طرح سے کیا جائے گا؟ ماحول کے اعتبار سے جس چیز میں ابو کا دل خوش ہے وہ کرو، ناجائز کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایسا رویہ کرو کہ ابو کا دل، امی کا دل آپ سے خوش ہو جائے۔ جیسے ابو گھر کے اندر آیا، آپ اس کے لیے استقبال کے لیے لازمی کھڑے ہو جاؤ،
جہاں آپ بیٹھے ہو وہاں سے کھڑے ہو جاؤ. ابو جیسے آ گئے تو اس کو محسوس ہو کہ میرے آنے کی وجہ سے بیٹے کو خوشی ہوئی ہے. پانی پلانا، پوچھنا، جگہ کے لیے کوئی چادر بچھانا، ابو یہاں بیٹھ جائیں، ابو پنکھا چلاؤں نہ چلاؤں، تیز چل رہا ہے آہستہ کروں کیا کروں. کوئی بھی اس طرح کا رویہ رکھو تاکہ ابو کا دل خوش ہو، امی کا دل خوش ہو کہ میرا بیٹا میرے ساتھ محبت کرتا ہے. اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو عطا کریں گے کہ آپ جب بوڑھے ہوں گے نا، جب محلے کے لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے نا، بیٹا آپ پر قربان جائے گا، اولاد آپ کے اوپر قربان جائے گی، اور آپ کے ساتھ محبت کے اندر اپنے آپ کو تکلیفیں دے کر کے بھی آپ کا ساتھ دے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر وہ کام جن کی وجہ سے دنیا کی یا آخرت کی ذلت و رسوائی ہو سکتی ہے، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد. لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.